السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید باسط علی۔ آج میرے ساتھ ایک بہن موجود ہیں۔ ان کی سٹوری یہ ہے کہ ان کے میاں نے لالچ میں ان کو چھوڑ دیا۔ مطلب اس نے پہلے کوئی گاڑی لی، پھر اس کے پاس جب بڑی گاڑی آئی تو ان کو چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں اصل سٹوری کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے، وہ یہ میری بہن بتائیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو میاں نے کیوں چھوڑا؟ اصل میں نا اس نے میرے پاس پیسے تھے، زیور تھا میرا، کمیٹیاں تھیں میری 3 لاکھ کی، 10 لاکھ روپیہ میری امی نے مجھے دیا تھا کہ جگہ لے لے۔ تو اس نے نا وہ 10 لاکھ لیا اور لوڈنگ مزدہ گاڑی 1842 لی، جس کے اس نے کلر کاغذ مجھے دے دیے۔ اس کے بعد اس نے کہا 6 مہینے میں آپ کو پیسے دے دوں گا واپس۔ اس نے مجھے پیسے نہیں دیے اور وہ یہاں سے نہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا۔ 2012 سے لے کے آج تک میری 3 بیٹی ہیں، ایک میرا بیٹا ہے، اور میں خود محنت کر کے اپنے بچے جو ہے وہ پال رہی ہوں۔ بیٹی کو FSC تک کروایا ہے، بیٹے نے میٹرک کیا، دوسری بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ تو میں محنت کر کے ہی سارا کچھ کر رہی ہوں۔ آج تک میں نے کبھی کسی سے ہیلپ نہیں لی ہے۔ میں جاب کرتی تھی ایک ہاسپٹل میں، تو وہاں یہ کرونا کی وجہ سے کچھ مسئلے بن گئے۔ میں گھر ہوں، چیزیں گھر کی بیچ کے سیل کر کے میں جو ہے نا کیا کیا بیچا؟ سنا بیڈ اور صوفہ تک بیچ دیا؟ جی، بیڈ، صوفہ، اس کے بعد بالیاں شالیاں، ٹی وی، جو بھی چیز میرے پاس آتی ہے نا وہ میں سیل کر دیتی ہوں، کیونکہ گھر رینٹ پہ ہے۔ میرا اپنا بھی کوئی سگا بہن بھائی نہیں ہے، نہ میرے والد ہیں، والدہ میری ضعیف ہیں۔ تو 3 میری بیٹیاں، ایک میرا بیٹا ہے۔ اب آگے میں بیٹی کو BSc میں ایڈمیشن نہیں کروا سکی، 1 سال ہو گیا وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، دوسرا شروع ہو گیا اس کا۔ میں چاہ رہی ہوں کہ نرسنگ میں چلو ایڈمیشن ہو جائے اور مجھے کوئی جاب مل جائے۔ جی، مجھے جاب مل جائے۔ چلیں، مجھے ٹھیک ہے، آپ کو جاب مل جائے، آپ کی ہیلپ ہو جائے، وہ تو انشاءاللہ لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے میاں کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ یار ایک خاتون اور بچے ہیں، اپنے بچوں کو مطلب یہ لے کے کہاں جائے گی؟ بیٹیوں کا تو پوچھ سکتا تھا، بیٹے کا تو پوچھ سکتا تھا۔ نہیں، اس پہ میں نے خرچے کا کیس بھی کیا۔ اس نے ہمیں پوچھا تک میں بیٹے کو لے کے گئی ہوں، بیٹا اس کے پاس کھڑا رہا، اس نے بیٹے کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے مڑ کے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ ہم خود اس کو فون کرتے رہے، اس نے ہمارا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر بیچ میں رشتہ دار کچھ پڑے کہ بھی صلح ہو جائے، لیکن اس نے کسی کی بھی نہیں سنی۔ ہمیں بھی نہیں پتا کہ وہ اس وقت کہاں ہے، لیکن سنا کہ فیصلہ آباد میں۔ لیکن اس نے ہماری طرف تو کبھی میں نے اپنا نمبر چینج نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے وہ بچوں کے ساتھ رابطہ کرے۔ کوئی اولاد کا پوچھا بھی نہیں کہ میری اولاد کہاں در بدر ہو رہی؟ کبھی بھی نہیں، کبھی اس نے آج تک اس نے کال نہیں کی۔ میں نے نمبر نہیں چینج کیا کہ ہو سکتا ہے بچوں کی محبت آ جائے۔ بیٹیاں ہیں، میں تو 3 بیٹیاں؟ 3 ماشاءاللہ میری بیٹیاں ہیں، تو سب اللہ کا شکر ہے پڑھ رہے ہیں۔ تو باقی آپ نے ان کی آگے شادیاں بھی کروانی ہیں، یہ بھی ساری ذمہ داری آپ پہ ہے؟ جی، میرے پہ ہے، سب کچھ میرے پہ ہے۔ خرچے کا کیس میں نے کیا ہوا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں وہاں سے مجھے مل رہا۔ تو آپ نے آگے مطلب اپنی بیٹیوں کا اور بیٹے کا کیا فیوچر سوچا؟ کہاں شادی کرائیں گی؟ ابھی تک کچھ بھی نہیں، بھی یہی ہے کہ ان کو میں پڑھا دوں، اچھی تعلیم ان کو دلوا دوں، اچھے انسانوں سے شادی کی، کوئی اچھے ملیں۔ بالکل جی، اچھے انسان ملے۔ میری بیٹیاں آج تک باہر نہیں نکلی ہیں، صرف اپنے اسکول تک، اسکول کالج، وہاں سے گھر۔ کبھی بچوں نے مجھے تنگ نہیں کیا، کبھی کوئی فرمائش نہیں کی ہے۔ آپ نے اتنی محنت کی ہے، جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے آپ نے جو ہے جابس کی، محنت کی، ایک خاتون ہو کے کیا کیا ٹینشنیں، کیا کیا تانے، کیا کیا آپ نے برداشت کیے ہوں گے؟ بہت کچھ۔ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا، یہ اکیلی عورت کو چھوڑتا نہیں ہے۔ مجھے بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے سروائیو کیا اپنے بچوں کے لیے، اور اللہ پہ بھروسہ کیا کہ میرا اللہ میری ضرور مدد کرے گا۔ اب میری یہی ریکویسٹ ہے کہ مجھے جاب مل جائے، میری بچی کو آپ کو ادھر لاہور میں ہی جاب ملے؟ جی، لاہور میں، میں لاہور میں رہتی ہوں۔ چلیں، جہاں آپ کو اچھی جاب کہیں بھی مل جائے، ان کو یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کو آپ پہلے تو آپ کوئی ہیلپ کرنا چاہے، اپنی مرضی ہے، اپنی مرضی سے ہیلپ کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ نا تنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ وہ نہیں کریں یار۔ کسی کے درد میں شریک ہوں، دکھ میں شریک ہوں، جو ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ان کا نمبر ہے، اسکرین پہ چل رہا ہے، جو یہ خود مجھے بتائیں گی تو میں اس کو ایڈ کر دوں گا۔ یہ نمبر ہے ان کا، اور جس پہ جائز کیش بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد ساتھ میں ان کا اب آئے گا آپ کو اکاؤنٹ نمبر، بینک HBL میرا خیال میں بینک اکاؤنٹ نمبر ہے، یہ اکاؤنٹ نمبر ہے۔ جو ان کی جتنی ہیلپ کر سکتا ہے اس میں لازمی کرے۔ ان سے واٹس ایپ کے تھرو رابطہ کر سکتا ہے، واٹس ایپ پہ آپ میسج کر کے، جو نمبر چل رہا ہے جائز کیش میرے خیال میں وہی ہے نا؟ نہیں، وہ اور نمبر ہے۔ واٹس ایپ والا نمبر کون سا ہے؟ وہ اور ہے۔ چلیں، وہ بھی آپ کا چل رہا ہے، ان کا واٹس ایپ کا الگ چل رہا ہے، جائز کیش کا الگ چل رہا ہے۔ اور جو ان سے رابطہ کر کے صرف ہیلپ، ان کو جاب کوئی دلوا سکتا ہے،
جاب دلوا دے, ان کی بیٹیوں کے لیے جاب کروا سکتا ہے. 3 بیٹی ہیں ان کی, جن کا فیوچر, جن کی شادیاں بھی انہوں نے کروانی ہیں, اچھے خاندانوں میں کروانی ہیں. ان کی زندگی کوئی سنوار سکتا ہے, وہ بھی سنوار سکتا ہے. اور ان کا بیٹا ہے ایک چھوٹا, وہ بھی, اس کی بھی کوئی زندگی بنانا چاہتا ہے. اللہ نے آپ کو بڑا دینا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کسی کی ہیلپ کرنا. یہ تو کہہ رہی تھی کہ میں محنت میں کوئی نوکری جانا, میں نے کہا آپ کو اللہ دے گا انشاءاللہ, آپ ٹینشن نہ لیں. یہ بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا بھر سے, پاکستانی ہیں, جو اپنے پاکستانیوں کے لیے دل رکھتے ہیں اور وہاں پہ مدد کرتے ہیں. تو ان کے لیے جتنی بھی سپورٹ ہو سکتی ہے. پھر نمبر سارے چل رہے ہیں, ان کے 2 نمبر چل رہے ہیں, اور ساتھ میں ان کا جو ہے بینک اکاؤنٹ, HBL کا اکاؤنٹ نمبر چل رہا ہے. ان پہ جتنی ہیلپ کر سکتا ہے وہ لازمی کریں. تو آپ کا کبھی زندگی میں نہیں آگے ہوا کہ یار میں اپنی مطلب جو آپ کے میاں نے چھوڑ دیا اس کو کوئی بدلہ دوں, یا اس کو کچھ بدلے کی آگ نہیں تھی؟ نہیں, میں نے صرف اللہ پہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیا کہ جو اپنے بچوں کے ساتھ انسان مخلص نہیں ہے, وہ میرے ساتھ کیا ہوگا اللہ اس سے پوچھے گا. بس بچوں کی بددعائیں تو اس کے ساتھ ہے نا. جب وہ ہر چیز سے ترس رہے ہیں, ان کو کوئی چیز وقت پہ نہیں مل رہی ہے, سکول کے اخراجات ہیں, میں اس طرح سے نہیں پورے کر سکتی نا. سکول کے اخراجات ہیں, ان کے کپڑوں کے اخراجات ہیں, کھانے پینے کے, پتہ نہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ مطلب کھانا پینے کا بھی میرے خیال میں پوری طرح صحیح طرح کرونا کے بعد نظام نہیں ہے. کرونا سے پہلے ہم تو روزے بھی اچار کے ساتھ رکھتے رہے ہیں, کھولتے رہے ہیں, تو اس سے بڑھ کے اور پھر کیا ہوگا. اچار کے ساتھ؟ جی, کیونکہ میں گھر تھی, پھر جاب تھی نہیں, اور کوئی وسائل بھی نہیں تھے. پھر وہ بس روزے ماشاءاللہ میری چھوٹی بچی بھی رکھتی تھی, میرا بیٹا, بیٹیاں سارے. تو لیکن اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بس بیٹی کا زیادہ مجھے بیٹی نے FSC کیا ہوا ہے. اگر اس کی نرسنگ میں جاب ہو جائے نا تو چلو بچی کا فیوچر جو ہے نا وہ بن جائے گا. اور میرا میڈیکل میں ڈائلسس کا اور ڈینٹل کا, گائنی کا میرا ایکسپیرینس ہے. میں ہاسپٹل میں جاب کرتی رہی ہوں, میرے پاس ایکسپیرینس لیٹر ہے, FA میری تعلیم ہے. تو اسی طرح سے اگر مجھے کوئی ایز اے اسسٹنٹ کوئی جاب مل جائے. بالکل جی, آپ کو جاب بھی ملے گی. میرا تو یقین کریں گے, آپ نے جو بات کی نا اچار کے ساتھ کھاتے تھے اور آپ نے گھر کا سامان تک بیچ دیا, میرے تو آنسو آپ نکل آئے ہیں اس بات پہ کہ کیسے کیسے لوگ زندگی اب گزار رہے ہیں. اور صرف کچھ لوگوں کی گھٹیا حرکت کی وجہ سے, کچھ لوگوں کی اس حرکت کی وجہ سے کہ یار ان کو پتہ نہیں ہے کہ آگے بچے کیسے رلیں گے. اچھا دیکھیں, ہم بھی اور بھی ہیں, اچار کے ساتھ انہوں نے روزے کھولے ہیں, یہ کوئی چھوٹی بات انہوں نے نہیں کی. گھر کا سامان, بیڈ, صوفہ بیچ دیا اب انہوں نے کھانا بچوں کو کھلانے کے لیے. آپ جتنی ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں, انہوں نے, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, انہوں نے آگے بچیوں کی شادیاں کروانی ہیں, تو ان کی جتنی ہیلپ کریں وہ لازمی کریں. اور ان کے زندگی سنور جاتی ہے, کیونکہ بچیوں کا ایک ذمہ داری ہوتی ہے ماں باپ پہ شادیاں. یہی بات ہے جی؟ جی بالکل. ان کی اچھے گھروں میں شادیاں کروانی ہیں انہوں نے, اور ساتھ میں یہ ہے کہ بس وہ ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہیں ساری, اور ان کی جابز بھی کروانی ہے. تو اس لیے آپ لوگ جتنی ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ لازمی کریں. اور کچھ اور کہنا چاہیں گی؟ نہیں, بس مجھے یہ مردوں کو, ایسے مردوں کو جو عورت کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کو بتانا چاہیں گی کہ عورت کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں, عورت کہتے ہیں کہ مرد اگر کوئی غلطی ہوتی بھی ہے نا عورت سے, تو مرد کا کام ہے اس کو معاف کرنا, یا اس کو بیٹھ کے اچھے طریقے سے سمجھانا. اس پہ سختی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کا بھی فرمان ہے کہ بھی اگر سختی کرو گے, عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے تو وہ ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نہیں چل سکتے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے بیٹھ کے ایک دوسرے کو تحفے تحائف دے کے آپ علیحدہ ہو جائیں. اور بچوں کا خدارہ ضرور سوچیں, میرا یہی پیغام ہے. تحفے تحائف کا مطلب یہ ہے کہ زندگیاں سکون میں لے جائیں. اور یہ میرا ایک ریکویسٹ ہے ہر کسی کے لیے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں, اور اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی جو ہے نا وہ وقف کر دیں. اپنے بچوں کو نہ چھوڑیں بے سہارا. عورت کو مرد مل جاتا ہے, مرد کو عورت مل جاتی ہے, لیکن بچوں کو نہیں. بچے ذلیل ہو جاتے ہیں, بچوں کو کچھ نہیں ملتا. تو بچوں کے لیے آپ سمجھوتا ضرور کریں. مطلب ایک بیٹی چھوٹی ہے, وہ حفظ کر رہی ہے, اور بڑی 2 بیٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ ایک بیٹی نے FSC 2019 کا کیا ہوا ہے, اس سے چھوٹی بیٹی 9th میں ہے, تو سب سے چھوٹی کو 5 کروا کے حفظ میں لگایا. تو بڑی بیٹی کا مجھے ہے کہ چلو وہ بھی میرا سہارا بن جائے گی, جب اس کو نرسنگ میں مل جائے گی تو وہ اپنی اسٹڈی جاری رکھ سکے گی. اچھے رشتے اگر آپ کو ملیں؟ ابھی نہیں, ابھی میں اپنے بچوں کو نہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتی ہوں. جی, کیونکہ دیکھیں میری زندگی خراب ہوئی ہے نا, بچے اس قابل ہو جائے کہ کل کو اللہ نہ کرے, کوئی پتہ نہیں ہوتا آنے والے وقت کا, کوئی مسئلہ بنتا تو بیٹی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو. چلیں, بیٹی آپ کی مطلب تب آپ شادی کریں گی جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں گی, پھر آپ کو اچھے سے اچھا رشتہ ملنا چاہیے, اور انشاءاللہ وہ ملے گا. آپ کی بیٹیوں کے جو ہے مقدر بنیں گے انشاءاللہ, ان کی شادیاں بھی ہوں گی, آپ کے بچے کا بھی, آپ کا بھی مقدر بدلے گا انشاءاللہ, اس ویڈیو کے تھرو بدلے گا. اور ان کی کوئی جاب لگانا چاہتا ہے, ان کے کوئی منتھلی پیکج لگانا چاہتا ہے, ان کی بیٹیوں کے لیے کوئی جاب یا ان کی نوکری لگانا چاہتا ہے,
وہ ان کے نمبرز جو میں دے رہا ہوں دوبارہ سے، ایک تو جائز کیش نمبر ہے اس پہ، اور ایک ان کا واٹس ایپ نمبر ہے، صرف واٹس ایپ کرنا ہے آپ نے، اس پہ رابطہ کر کے آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ نمبر بھی چل رہا ہے۔ فی الحال مجھے اور ان کو اجازت دیں، فی امان اللہ۔